آمنو اے لوگو جو ایمان لائے ہو، شہادت بینکم تمہاری گواہی آپس میں، آپس کی، بینکم آپس میں، شہادت گواہی، اذا جب حضر آ پہنچے، احدکم تم میں سے کسی ایک کو، الموت موت، جب تم میں سے کسی کو موت آ پہنچے، حین الوصیتی وصیت کے وقت، حین الوصیتی وصیت کے وقت، اثنانی دو، ذواہ عدل عدل والے، منکم تم میں سے، یعنی تمہاری آپس کی جو گواہی ہے اس کی شرائط یہ ہے کہ جب تم میں سے کسی ایک کو موت پہنچنے والی ہو تو اپنے میں سے دو عادل، یعنی جو عدل کی صفت سے متصف ہوں، وہ دو گواہ منتخب کریں، او آخران من غیرکم، یا دو اور تمہارے غیر سے ہوں، یعنی دو اپنے قریبی رشتہ دار، دوست، احباب جن کے ساتھ پہلے سے تعلقات ہوں، یا پھر دو ایسے اجنبی جن کے ساتھ پہلے کوئی تعلق واسطہ نہیں ہے، لیکن دو ہونا ضروری ہے، دو ہونا ضروری ہے۔ ان انتم اگر ہو تم، ضربتم سفر کر رہے، فی الارض زمین میں، اور صاف ظاہر ہے جب بندہ سفر پر نکلا ہوتا ہے تو وہاں تو جان پہچان والے لوگ کم ہی ہوتے ہیں، تو سفر پر نکلے ہوئے ہو تو پھر دو اجنبی ہی بے شک ہو جائے، کوئی مسئلہ نہیں۔ فَأَصَابَتْكُمْ پس پہنچے تم کو، مصیبت الموت موت کی مصیبت، موت کی مصیبت آ پہنچے، تو پھر تم نے دو اجنبی لوگوں کو بھی اپنا واسی مقرر کرنا ہے، وصیت جس کو کر رہے ہیں وہ مقرر کرنا۔ تحبسونہما اب بندہ فوت ہو گیا، دو اپنے گھر میں تھا، اپنے گلی محلے میں تھا، دو اس نے بندے مقرر کیے جن کو وصیت کی گئی، اسی طرح سے یا سفر میں تھا، اب اس کے کفن دفن کے بعد اس کی وصیت کو پورا کرنے کا وقت آ گیا ہے، تو اب کیا کرنا ہے؟ فرمایا تحبسونہما روک لو تم ان دونوں کو، من بعد الصلاۃ نماز کے بعد، نماز کے بعد ان دونوں کو روک لو۔ کن دونوں کو؟ جن لوگوں کو اس نے، مرنے والے نے، فوت ہونے والے نے وصیت کی ہے۔ فَيُقْسِمَانِ بِاللَّهِ پس وہ دونوں قسمیں کھائیں گے اللہ کی، دونوں قسمیں کھائیں گے اللہ کی کہ مرنے والا، فوت ہونے والا ہمیں یہ نصیحت، یہ وصیت کر کے گیا ہے۔ اِنِ ارْتَبْتُمْ اگر تم اس میں کچھ شک کرو، اگر تم اس میں کچھ شک کرو، اگر تو سیدھی سادھی ہے وصیت اور نصیحت تو پھر تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، اور اگر تمہیں ان کی کارگزاری پر کوئی شک محسوس ہو رہا ہے تو پھر ان کو نماز کے بعد روک لو اور مسجد کے اندر ہی ان سے اللہ کی قسمیں اٹھواؤ، اور وہ اگر وہ قسمیں کھا لیتے ہیں، اٹھا لیتے ہیں، تو پھر اس کی وصیت کو کیا کرو؟ پورا کرو۔ وہ قسمیں کھائیں گے باللہ اللہ کی، ان ارتبتم اگر تم اس میں کچھ شک کرو، لا نشتری بہ ثمنا کس بات کی وہ قسم کھائیں گے؟ کہ ہم نے جو ہے اس کی کوئی قیمت نہیں لی، ہم نے اس کی کوئی قیمت نہیں لی، ہم یہ جو وصیت تمہارے سامنے بیان کر رہے ہیں، اس وصیت میں ہمارا مقصد کسی کو نقصان پہنچانا نہیں ہے، نہ ہی ہم نے اس کی کوئی قیمت لی ہے۔ وَلَوْ كَانَ ذا قربا اگرچہ وہ قرابت والا ہی ہو، اگرچہ وہ قرابت والا ہی ہو، کیونکہ لوگ قرابت داری میں جھکاؤ رکھتے ہیں، فیور کر جاتے ہیں، لہٰذا اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان سے قسم لینی ہے، اور وہ اللہ کی قسم اٹھائیں گے کہ ہم نے اس وصیت کو بیان کرنے میں کسی قسم کا کوئی مالی فائدہ نہیں لیا، کوئی رشوت، کوئی لین دین اندر کھاتے ہم نے نہیں کیا، کیونکہ وصیت جو ہوتی ہے وہ وراثت کے اندر 1/3 تک جائز ہوتی ہے، 1/3 تک
جائز ہوتی ہے وصیت، باقی جو ہے وہ ورثہ جس قسم کے بھی ورثہ ہیں اس کے اندر مال تقسیم ہوگا، اس سے زیادہ وصیت قابل قبول نہیں ہوگی۔ اور صاف ظاہر ہے بعض اوقات بندے کا مال اتنا زیادہ ہوتا ہے کہ اس کی 1/3 کی جو وصیت ہوتی ہے وہ بھی کروڑوں اور اربوں کے اندر جا سکتی ہے۔ تو اس اعتبار سے فرمایا اللہ رب العالمین نے اگر تمہیں اس کی وصیت میں کچھ شک پڑ رہا ہے تو پھر ان سے قسم لے لو کہ وہ یہ اس بات کی قسم اٹھائیں کہ ہم نے اس سے کوئی مالی فائدہ نہیں لیا، کوئی قیمت ہم نے نہیں لی، اگرچہ وہ قرابت والا ہی کیوں نہ ہو، اس سے اللہ کی قسم ضرور لے لیں، اس سے اللہ کی قسم ضرور لے لیں تاکہ بعد والے لوگوں کو شک ختم ہو جائے اور اس کی شخصیت متاثر نہ ہو۔ کیونکہ بعض اوقات بندہ کہہ لیں کہ جو قرابت داری کے اندر یا مروتاً، کس میں مروتاً بندہ کہتا ہے ہونے دے کن قسم چکائیے تو بندہ کیا پتہ ہم سے ناراض ہی نہ ہو جائے، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اگرچہ وہ قرابت والا ہی کیوں نہ ہو، وَلَا نَكْتُمُ شَهَادَةَ اللَّهِ، اور تیسری بات وہ یہ کہیں گے کہ ہم نہیں چھپائیں گے اللہ کی گواہی کو، قسم دیتے ہوئے یہ دو باتیں ان سے کہلوانی ہیں، پہلے 3 کام کرنے ہیں نا، پہلے نمبر پر کام کیا ہے کہ قسم لینی ہے، دوسری بات جو ہے کہ ان سے کہنا ہے کہ تم نے قسم اس اعتبار سے اٹھانی ہے کہ ہم نے اس وصیت کو بیان کرتے ہوئے کسی قسم کا کوئی مالی فائدہ نہیں لیا، کسی کا کوئی مالی نقصان نہیں کیا، اور تیسری چیز کہ ہم گواہی کو چھپا نہیں رہے، اِنَّا اگر بے شک ہم ہوں ایسا، اذن تب لمن الآثمین تو ہوں گے یقیناً ہم گناہگاروں سے، یعنی اگر ہم گواہی کو چھپائیں گے یا گواہی دیتے ہوئے ہم اس کے اندر کوئی ڈنڈی ماریں گے، کوئی مالی فائدہ لیں گے یا کوئی لین دین کر کے اصل وصیت کو چھپا لیں گے تو ایسے میں ہم کیا ہو جائیں گے؟ گناہگار ہو جائیں گے۔ اب بندے کا ان گواہوں کا معاملہ اللہ کے سپرد ہو گیا، اگر وہ یہ ساری چیزیں بیان کر کے قسم اٹھا لیتے ہیں تو اب کس کے سپرد ہو گیا ان کا معاملہ؟ اللہ کے سپرد ہو گیا۔ تو بھائیو صاف ظاہر ہے جب اللہ کے سپرد ہو جاتا ہے تو اللہ رب العالمین ضرور اس میں حق اور انصاف کا فیصلہ فرماتا ہے۔ دنیا میں اگرچہ بندہ کچھ چھپا بھی لے گا لیکن بہت جلد جو ہے وہ اللہ تعالیٰ اس کو ظاہر کر دے گا۔ ترجمہ دوبارہ سے دیکھیں، یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، شہادت بینکم، تمہاری آپس کی گواہی، تمہاری آپس کی شہادت، اذا جب حضر احدکم الموت، جب تم میں سے کسی ایک کو موت آ پہنچے، حین الوصیتی، وصیت کے وقت، اثنان ذوا عدل منکم، تو 2 عدل والے آدمی ہوں گے جو عدل سے متصف ہوں، او آخران من غیرکم، یا پھر تمہارے غیر سے ہوں 2، ان انتم اگر ہو تم، ضربتم فی الارض، زمین میں سفر کر رہے، فاصابتکم مصیبت الموت، تو تمہیں موت کی مصیبت آ پہنچے، تحبسونہما، روک لو تم ان کو، من بعد الصلاۃ، نماز کے بعد ان دونوں کو، فیقسمان باللہ، وہ پھر دونوں قسمیں کھائیں گے اللہ کی، ان ارتبتم، اگر تم کچھ شک کرو، لا نشتری بہ ثمنا، کہ وہ اس کے ساتھ کوئی قیمت نہیں لینے والے، وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَى، اگرچہ وہ قرابت والا ہو، وَلَا نَكْتُمُ شَهَادَةَ اللَّهِ، اور نہ ہم اللہ کی گواہی کو چھپائیں گے، إِنَّا إِذًا لَّمِنَ الْآثِمِينَ، بے شک ہم اس وقت یقیناً گناہگاروں میں سے ہوں گے اگر ہم یہ کام کریں، گواہی کو چھپائیں یا پھر اس کے بدلے کوئی قیمت وصول کریں۔ محترم بھائیو، آج کا جو ہمارا سبق ہے اس میں ایک نیا موضوع ہمارا شروع ہو رہا ہے اور وہ ہے وصیت کا معاملہ۔ یاد رکھیے ہر انسان کو وصیت کرنی چاہیے، وصیت کرنی چاہیے۔ اس میں جو وصیت ہے اس کے کچھ تقاضے ہیں اور کچھ اس کی شرائط ہیں۔ پہلی شرط اس کی یہ ہے کہ وصیت لا وصیت لوارث، جو وارث ہے اس کے لیے کوئی وصیت نہیں، وصیت ہے اس بندے کے لیے جو ورثاء میں شامل نہیں ہے۔ وصیت ہے اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کی،
یا اللہ یا رشتہ داروں کے علاوہ کوئی ایسا بندہ جس کو وہ سپورٹ کرنا چاہتا ہے، جس کی وہ مالی مدد کرنا چاہتا ہے، جس کا قرض معاف کرنا چاہتا ہے، یا کسی کو کی ہیلپ کرنا چاہتا ہے، وصیت اس کے لیے ہے۔ جو وارث ہے اس کے لیے وصیت نہیں، کیونکہ اس کا تو حصہ مقرر ہے، وارث کا حصہ مقرر ہے، اس کے لیے وصیت اب نہیں چلے گی۔ ہاں جب تک حصص کا بیان نہیں ہوا تھا، جب تک وراثت کی تقسیم کے احکامات نازل نہیں ہوئے تھے، اس وقت تک صرف وصیت کے اوپر ہی عمل پیرا ہوا جاتا تھا، عمل کیا جاتا تھا۔ لیکن جو ہی وراثت کے احکامات نازل ہو گئے ہیں، اب وصیت جو ہے وہ وارث کے حق میں نہیں کی جا سکتی۔ اور یہاں پر ایک اور چیز بھی ہمارے ہاں جو عام چل رہی ہے کہ والدین عموماً اپنا وہ مکان جس کے اندر وہ رہ رہے ہوتے ہیں، وہ مکان چھوٹے بیٹے کے نام کر جاتے ہیں، ٹھیک ہے، اور یا وصیت کر جاتے ہیں کہ جناب ساڑھے بعد اے مکان اینو نہیں وننا، باقی ساری چیز بن جائے۔ یہ بھی محترم بھائیو درست نہیں ہے، کیونکہ جس مکان کے اندر وہ رہ رہے ہیں وہ بھی حقیقت میں کیا ہے؟ وراثت ہے، وہ بھی کیا ہے؟ وراثت ہے۔ ٹوٹل جائیداد ساری کی ساری وہ ساری کیا ہوتی ہے؟ وراثت ہوتی ہے۔ تو اب اس میں اس نے خدمت کی ہے تو اس کا اجر وہ اللہ سے لے گا، اس کا اجر اس کو اللہ رب العالمین قیامت کے دن عطا فرمائے گا۔ اب اس خدمت کے عوض اگر وہ دنیا کے اندر اس مکان کو اگرچہ والدین یہ وصیت کر کے بھی چلے گئے ہوں، کیونکہ وصیت وارث کے حق میں ہے ہی نہیں، وصیت وارث کے حق میں ہے ہی نہیں، یہ ظلم ہے، زیادتی ہے۔ ایک طرف تو اس نے اچھا کام کیا اور دوسری طرف والدین کی اس بات کو پورا کر کے اور اس مکان کے اوپر قبضہ کر کے وہ بھائیوں کا حق مار رہا ہے، حقوق العباد کے اندر خیانت کر رہا ہے۔ ایک طرف اچھا کام ہے اور دوسری طرف کیا ہے؟ غبن کر رہا ہے، ظلم کر رہا ہے۔ سمجھ آ رہی نا بات کی؟ تو اس اعتبار سے محترم بھائیوں ہمیں سمجھ لینا چاہیے کہ وصیت جو ہے وہ وارث کے حق میں نہیں ہے، اور اسی طرح سے وہ وصیت بھی نہیں ہے جس کے اندر کسی کا حق مارا جائے، کسی کا حق مارا جائے، کسی کے ساتھ ظلم ہو، زیادتی ہو، جیسا کہ ہم پیچھے سورہ نساء کے اندر یہ پوری تفصیل کے ساتھ پڑھ کر آئے ہیں کہ وہ وصیت پوری نہیں کی جائے گی، اس وصیت کی کوئی حیثیت نہیں ہے جس میں کسی کا حق مارا جا رہا ہے۔ جیسا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی آئے اور آ کر کہنے لگے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں اپنا سارا مال اللہ کے ہاں صدقہ کرنا چاہتا ہوں، سارا مال۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نہیں۔ پھر اس نے کہا میں آدھا مال، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نہیں۔ کیوں؟ سارا مال کر دیتا، آدھا مال کر دیتا تو کس کے اوپر ظلم تھا؟ یہ وارثوں کے اوپر ظلم تھا۔ تو ایسی وصیت بھی قابل عمل نہیں ہے، اس کے اندر مناسب تبدیلی کی جا سکتی ہے۔ اگر کسی نے لا علمی کے اندر ایسی وصیت کر دی ہے جو کسی کا حق مار رہی ہے، کسی کے ساتھ ظلم پر مبنی ہے، تو اس کے اندر مناسب تبدیلی کی جا سکتی ہے۔ کیوں؟ یہ مناسب تبدیلی وہ لوگ جو اہل حل و عقد ہے، سمجھ و بوجھ والے ہیں یا خیر خواہ ہے، وہ لوگ کریں گے، اور اس کے اندر جس کے ساتھ ظلم ہوا ہے اس ظلم کو ختم کریں گے اور حقدار کو اس کا حق دیں گے۔ تو انشاءاللہ اس وصیت کی چینجنگ کا، تبدیلی کا بھی اس کے اوپر جانے والے کے اوپر کوئی اثر نہیں ہوگا، اس کو اس کا گناہ بھی نہیں ہوگا۔ تو اس اعتبار سے جو وصیت ہے محترم بھائیوں، اس میں کسی کے اوپر ظلم نہیں ہونا چاہیے۔ اور اللہ کی راہ میں خرچ کرنا، جیسا کہ صحابی نے پوچھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سارا کر دوں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا نہیں۔ آدھا کر دوں؟ فرمایا نہیں۔ زیادہ سے زیادہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو اجازت دی وہ 1/3 ہے، 1/3 ایک تہائی جو ہے وہ اللہ کی راہ میں خرچ کیا جا سکتا ہے، اس کی وصیت کی جا سکتی ہے، اور اس وصیت کو پورا بھی کرنا چاہیے۔ یہ نہیں ہے کہ جانے والا تو دنیا سے چلا گیا اور اب وہ وصیت کر گیا تو ہم بندہ دیکھتا ہے ورثہ دیکھتے ہیں اور نہیں جی یہ تو چنگا والا مال بنتا ہے، ہاں جی ہوں چھڈو تو ٹر گیا ہے، ہاں جی اب اس کو اللہ کی راہ میں دے کر کیا کرنا ہے؟ بھائیو اس وصیت کو پورا نہ کرنے والے ظالم ہوں گے، وہ اپنی قبر میں آگ رکھ رہے ہیں، اس لحاظ سے اس وصیت کو ضرور پورا کرنا چاہیے۔ اور اگر اس کے اندر کسی نے کوئی ڈنڈی ماری ہے یا گواہ جو ہے وہ اس کے اندر خرابی پیدا کر رہے ہیں تو پھر اس کا طریقہ کار اللہ نے بتا دیا کہ نماز کے بعد ان سے قسمیں اٹھوائی جائیں، اور قسموں کے اندر 2 باتوں کا اسپیشلی ذکر ہو کہ ہم نے کوئی مال نہیں کھایا، اس سے ہم نے کوئی مالی فائدہ نہیں لیا، اور دوسرے نمبر پر ہم نے اللہ کی گواہی کو
نہیں چھپایا، حق سچ تمہارے سامنے بیان کر رہے ہیں۔ پھر جب ان کے قسموں کا عمل پورا ہو جائے تو پھر اس کی وصیت کو پورا کیا جائے۔ تب بھی اس چیز کا خیال رکھنا ہے کہ کسی کے اوپر ظلم نہ ہو وصیت کرتے ہوئے یا وصیت کو پورا کرتے ہوئے۔ اللہ سے دعا کرتے ہیں اللہ رب العالمین بات کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دیکھ لیجئے اس آیت مبارکہ کو جو بات سمجھ آئے تو خوشی